کس کس طرح سے دنیا نے بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہا. اب یہ دنیا کا لفظ غلط، دنیا والے بیچارے تو بے وقوف ہوتے ہیں. جو بھی دنیا کو چلا رہے ہیں، جو دنیا کے نظام کے اصلی حکمران جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ چہرے نہیں ہیں، کچھ ہیں شخصیتیں، کچھ ہیں سسٹمز. کس طرح سے انہوں نے بھائی بے حیائی یوں سمجھ میں آ رہی تھی کہ بے پردگی کو پروموٹ کرو، مکس گیدرنگ کو پروموٹ کرو، لیکن اب کھیلوں تک کو نہیں چھوڑا. جو آدم خالی یہ خیال کرتے ہوئے کہ بھائی مولا نے بھی نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ اپنے دن کے 3 حصے کرو، تو جن میں سے ایک حصہ ذرا سا سیر، تفریح، آرام، انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے. ایک حصہ اگر روزی کے لیے ہے، ایک حصہ اگر مثلا نیند وغیرہ کے لیے ہے، تو ایک حصے میں تھوڑا سا تربیحاً للنفس، انسان کا نفس ہے، حلال طریقے سے اس کو لذت دو. تو اب یہ کہ جو آدمی ناچ گانے میں نہیں جاتا، جو آدمی حرام تفریحات میں نہیں جاتا، یہ سوچتا کھیل، یہ تو بالکل ایک جائز قسم کی چیز ہے، جاؤ تھوڑی دیر خوش ہو کے آ جاؤ. اسے بھی بے حیائی کے پروموشن کا ذریعہ بنا لیا گیا. اب وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں، ان کا نام تک مجھے لینا نہیں آتا ہے، نہ کبھی دیکھا ہے. سنا ہے کہ اب ان کھیلوں میں چیئر لیڈی ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے، ان کے لباس دیکھا کریں، ان کا اسٹائل دیکھا کریں. کیا تعلق ہے ان کا کھیلوں سے؟ لیکن آہستہ آہستہ اس طریقے سے بےہودگی اور بے حیائی کے وہ مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ کھیل کے بہانے سے آدمی، اب یہ اولمپک گیمز ہوتے ہیں، بیچ والی بال کے نام سے جو اس کے اندر کھیل ہے، وہ تو ہائی سراسر بے حیائی. باقی بھی جتنے بھی خواتین کے مقابلے ہوتے ہیں، بہت 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 زیادہ 1-2 مقابلوں میں کچھ عورتوں کو اسکارف پہن کر مقابلہ کرنے کی اجازت ملی، لیکن اکثر مقابلے ایسے بے حیائی انبیاء کی فوج کو تباہ کرنے کا سبب بنتی. بے حیائی انسان کی روحانیت اور تقوی کے ختم کا سبب بنتی. نہیں، یہ تو چھوٹی چیزیں. بے حیائی دین کے ختم کرنے کا سبب بنتی ہے. لا دین لمن لا حیا علی، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین ہی نہیں ہے، یعنی اسلام ختم ہو جاتا. جب حیا گئی تو بگویا اب ایمان جانے لگا، اب پروسیس شروع ہو گیا، اب یہ ختم ہو کے رہے گا. چنانچہ جنہیں بے حیائی پھیلانا، تو ان کو معلوم ہے کہ ابھی بھی ایسے لوگ تھے جو گانے کے محفلوں میں نہیں جاتے تھے، وہاں سے بے حیائی پھیلتی. جو ڈانس کے فنکشنز میں شریک نہیں ہوتے تھے، وہاں سے بے حیائی پھیلتی. ان کو کیسے بے حیا بنایا جائے؟ جو مسجد اور امام باڑے تقوی اور تقدس والے آدمی. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے 2 چیزوں سے خاص اٹیک ہوا. ایک بچوں کے کارٹون، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہمارے بچے، ان کے ذہن میں کیا زہر ڈالا جا رہا ہے کارٹون کے نام پر. بہت سارے مومنین بڑے فخر کے ساتھ آ کے کہتے کہ مولانا ہمارے یہاں بڑی سختی ٹیلی ویژن کے استعمال اور یہ یوٹیوب وغیرہ، ہم بچوں کو صرف کارٹون دیکھنے دیتے ہیں. اور اس وقت جتنے بےہودہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں اور جتنی بےہودگی اس کارٹون کے ذریعے سے بچوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی، اس سے تو وہ عام ڈرامے بہتر لگتے ہیں. میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ 3 باتیں بیان کرنا تھی، پہلی ہی بات بہت لمبی ہو گئی. لیکن وہی جو کل والا میرا جملہ تھا کہ اگر گھر میں آپ کو مثلا مکھی مچھر آنے سے روکنا ہے تو ایک ایک خانہ آپ کو بند کرنا پڑے گا. اب یہ بچوں کے کارٹون کو سوچ سکتا کہ یہ بھی اتنی بڑی گمراہی کا سبب بنیں گے؟ یقیناً 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، 25 سال پہلے یہی ایک ایسی تفریح تھی جو ہم اپنے بچوں کو اطمینان کے ساتھ کروا سکتے تھے کہ بیٹا کارٹون دیکھو. اور آج اس کے آپ اس کے مکالمے سنیں، اس کے مناظر دیکھیں، اس کا تھیم دیکھیں. خیر، اور دوسری چیز کھیل. 2 خاص چیزیں جس کے ذریعے صاحب ایمان کے گھر میں شیطان کو نقب لگا کر بے حیائی کو پہنچانا. اس کا اصل مقصد بے حیائی نہیں، اس کا اصل مقصد ہے ایمان ختم کرنا.
تو اس کا ایک ذریعہ بے حیائی ہے. بے حیائی کیسے داخل کی جائے اس گھر میں؟ چنانچہ کھیل، ایسے ایسے بےہودہ مناظر اب کھیلوں کی وجہ سے اسکرین پہ آ جاتے ہیں کہ جو ایک عام شریف مومن کبھی دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اچھا یہ بات بہت پھیل گئی، اگر کبھی پورا عشرہ حیا کے عنوان پر ہوا، یا یہ کہ میرا وہ عنوان ایمان کیسے ختم ہوتا، تو وہاں تفصیل بتائی جائے گی. یہ تو شہزادی کونین کی سیرت کے حوالے سے بات کرنا تو بات مختصر. چنانچہ یہ جو آیت جو ایک مومن کی درخواست کے اوپر میں نے تلاوت کی، تو اس کے اندر دو باتیں آئی ہیں. اس میں کھیل تماشا بھی ہمارے موضوع سے باہر نہیں. کھیل تماشا آج ذریعہ بنا ہے بے حیائی کا. اور یہاں پہ چار باتیں بہت مختصر بیان کر کے میں اگلے مرحلے میں داخل ہوں. یعنی بظاہر موضوع رکا ہوا ہے، کل پرسوں مجلس کے آخر سے حیا کے عنوان پہ بات شروع ہوئی تھی، اور آج یہ تقریباً ایک تہائی مجلس ہو چکی. تو اب آگے بڑھنا ہے، لیکن چار بہت چھوٹی باتیں. اب یہ بے حیائی کیسے پھیلتی ہے اور حیا معاشرے میں کیسے آتی؟ حدیثیں، واقعات، روایتیں، آیتیں، وہ سب کو اس وقت چھوڑ رہا ہوں وقت بچانے کے لیے. کہا کہ دو چیزیں ایسی جو سب سے زیادہ بے حیائی کو معاشرے کے اندر لے کے آتی ہیں. دو چیزیں. اب جیسا کہ میں نے کہا، ویسے تو کھیل بھی، ویسے تو کرکٹ بھی، ویسے تو اولمپک گیمز بھی بے حیائی کو لے کے آ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ کا دو چیزیں. پہلی چیز گانا بجانا، جو اسلام میں غنا کی اتنی برائی کی گئی. سانگز، سنگنگ، غنا، کہا کہ یہ جو ہے سب سے زیادہ بے حیائی پھیلانے والی یہ چیز. اس لیے جس کو سم ہاؤ کسی بھی ریزن اور وجہ سے معاشرے کو بے حیا بنانا ہے، وہ پہلے وہاں پہ گانے بجانے کو رائج کرے گا. اور امام کی وہ مشہور حدیث جو گناہان کبیرہ نامی کتاب میں شہید دست غیب نے بھی گانے کے چیپٹر میں لکھی ہے کہ ان الغنا ينبت النفاق کما ينبت الماء الزر. گانے کی ایک خاص بات یہ حدیث ہے کہ وہ دلوں میں نفاق کی فصل کو اگاتا. ينبت النفاق کما ينبت الماء، جس طرح سے اگر بارشیں ہوتی رہیں، پانی گرتا رہے زر، تو فصلیں جس طرح سے لہلہا اٹھتی ہیں. یہ گانے کا کام. گانا جو ہے ہمیں مومن سے منافق بنا دیتا، اور یہی بے حیائی کا سب سے بڑا نقصان یہی. تو ایک تو گانا بجانا. اب دیکھیں یہ ایک ایک جملہ ایسا ہے جس پہ ایک ایک مجلس نہ صرف یہ کہ ہو سکتی ہے بلکہ میں نے پڑھی، لیکن وقت بچانے، موضوع مکمل کرنے، اور یہ کہ جو بیچارے پھر بھی کرکٹ میچ کو چھوڑ کے آ گئے، کم از کم ان کو آخری چند اوورز کا مزہ مل جائے. اس لیے بات کو میں بہت مختصر رکھ رہا ہوں. گانا. اور دوسری چیز لقمہ حرام. پیٹ کے اندر اگر حرام کا لقمہ پہنچ رہا، اب اس پر میں اپنی بات اس لیے آگے نہیں بڑھا رہا کہ یہ تو ہماری تقریر کا آج کا اصل عنوان ہے. دو چیزیں ایسی ہیں بے حیائی پھیلانے والی، سینکڑوں چیزیں. دو چیزیں ایسی جو سب سے زیادہ بے حیائی پھیلاتی ہیں، گانا اور لقمہ حرام. کائنات کی تاریخ میں لشکر یزید سے زیادہ بے حیا لشکر کون ہوگا؟ آقا حسین نے کہہ دیا لقد ملیت بطونکم من الحرام. تمہاری سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھرے ہوئے. کائنات کا سب سے بے حیا لشکر، سب سے بڑی ان کی خرابی یہ بتائی گئی لقمہ حرام. اور جیسا کہ میں نے کہا یہ اصل موضوع ہے، چنانچہ اس پر اس وقت جو میں بات کو روک رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ وقت کم ہے تو بات کو ختم کرنا، ابھی بات کو بڑھانا. پہلے وہ دوسری دو باتیں آ جائیں. چار باتیں آج کی مجلس کے پہلے حصے میں تھی. سب سے زیادہ بے حیائی پھیلانے والی اور سب سے زیادہ بے حیائی کو روکنے والی. اب بے حیائی کو روکنے والی بھی بہت باتیں. اسلام ہمیشہ تین انداز سے بات کرتا. نمبر ایک، پہلے تو مسئلہ بتاتا ہے تمہاری بیماری ہے کیا، پرابلم ہے کیا. کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اس لیے مر جاتے ہیں
کہ علاج تو ہوا ان کا، لیکن ڈاکٹر حضرات یہ ڈائیگنوز نہیں کر سکے کہ اصل بیماری کیا، چنانچہ وہ کچھ اور سمجھ کے علاج کرتے رہے، مر گئے۔ ایسی بیماری میں بھی مر گیا جس کی دوا ہے، جس کا علاج ہے، لیکن پہلے ڈائیگنوز تو ہونا کہ اس کا اپنا پرابلم ہے کیا۔ بہت سارے، کیونکہ ابھی میں پرسوں ہی ایک اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ فلاں مسئلہ تھا، ڈاکٹر نے دوسری تشخیص کی، دواؤں پہ دوائیں دی، پھر بھی وہ بیچاری 11 سال کی بچی مر گئی۔ تو ایک اہم سی چیز، تو اسلام پہلے تو بتاتا کہ تمہارا اصل پرابلم ہے کیا، تمہاری اصل بیماری ہے کیا۔ لیور خراب ہے، علاج گردے کا کر رہے ہیں، گردہ خراب ہے، علاج ہارٹ کا کر رہے ہیں، تو مرنا ہی مرنا۔ پھر اسلام یہ بتاتا کہ یہ خرابی آتی کیسے، کیوں، آخر یہ جو ہے، آخر یہ خرابی پیدا ہوئی تو کیوں، تاکہ علاج جب ہو جائے تو آئندہ انسان احتیاط کرے۔ اور پھر اسلام یہ بتاتا ہے کہ اس کا علاج کیا، یہ آئی کیوں، اور پھر کس طریقے سے اس سے بچ سکتے ہو۔ یہ 3 چیزیں۔ تو اب یہ بے حیائی مرض، بیماری جو ایمان کا خاتمہ کر دیتی، اور بہت ساری چیزوں میں 2 اہم چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بے حیا بنتے ہیں، اہم ترین 2، باقی اور بھی چیزیں ہیں، اور 2 اہم ترین باتیں ہیں جو اس کا علاج، جو اس کی دوا۔ نمبر 1 تو کل بات آ گئی، گرچہ خود میرا دل مطمئن نہیں ہوا، اتنی سی بات، لیکن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ ایک آیت کا یہ سب سے بڑا علاج ہے کہ اگر نماز پڑھو گے تو یہ بے حیائی سے تمہیں روکے گی، باقی گناہ بعد میں ہیں۔ پہلا سب سے بڑا فائدہ نماز کا، یہ نماز کوئی اس کو مختصر یا کوئی غیر اہم عبادت نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، یہ آپ کا وہ علاج ہے کہ جو اتنی پریشانیوں سے آپ کو بچانے والی۔ نمازی کو اللہ 15 برکتیں دیتا ہے، 5 دنیا میں، 5 قبر میں، 5 آخرت میں۔ بہت مشہور حدیث ہے، آج کل بہت پڑھی جانے لگی، اور ایسی بے شمار حدیثیں۔ تو یہ بہت فائدے کی چیز۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کو ہماری نماز کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو نہیں، تمہیں تمہاری نماز کی ضرورت ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے۔ فرشتے بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز فرشتوں کو فائدہ دیتی، یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوا نا کہ ہم بیمار ہیں، ڈاکٹر نے ہمیں دوا دی، ہم نے کہا وہ فلاں صاحب کو کھلا دیجیے۔ بھائی وہ دوا کھا بھی لیں گے تو اس سے آپ کا مسئلہ تو رہے گا نا، فرشتوں کی نمازیں، فرشتوں کے سجدے ان کو فائدہ دے رہے، مسئلہ تو تمہارے ساتھ۔ عذاب قبر فرشتوں پہ نہیں آئے گا، قیامت کے دن پیاس کے عالم میں فرشتے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو خیر، یہ تو وہ چند چلتے ہوئے جملے ہیں جو لوگ نماز سے بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ کہ عرب ممالک میں نماز کا ایک ماحول ہے تو بہت سے وہ لوگ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ جب یہ اپنے پاکستان یا انڈیا کے شہروں اور دیہاتوں میں جاتے ہیں تو مجال ہے کہ ایک نماز بھی یہ پڑھیں، تو عادت والی نماز تو چاہیے بھی نہیں، لیکن جو اصلی نماز، جس اصلی نماز کی 2 بڑی خاصیتیں تو قرآن نے بتا دی۔ فویل للمصلین، کن نمازیوں پہ قرآن نے کہا تباہی اور عذاب ہے؟ نمبر 1 ساہون، نمبر 2 یراؤن، نمبر 3 یمنعون الماعون۔ اتنا آج کے مجلس میں جو مجمع آیا وہ بہت ہی چنا ہوا فلٹرڈ قسم کا مجمع، اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، خالی اشارے کر رہا ہوں کہ کس نے فویل للمصلین کی آیت نہیں سنی اور اس کے حوالے سے یزید کا آرگومنٹ نہیں سنا کہ نماز نہ پڑھنا، قرآن نے تو نمازی کو برا کہا ہے، شرابی کو کہیں برا نہیں کہا۔ خیر، تو اب نماز پہلی چیز، علاج، دوا، کیسے بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے۔ خالی بے حیائی کو کوسنے دینے سے کام نہیں چلے گا، کہا 2 بہت اہم چیزیں، نمبر 1 یہ، نمبر 2 حجاب۔ یہ جو ہمارے یہاں حجاب اور یہ جو شہزادی کی سیرت کے حوالے سے حجاب کا تصور آتا، تو حجاب پہلی چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے بے حیائی، خاتمہ اس کا کرنا۔ اسی لیے حجاب اس کا ایک ذریعہ ہے، اصل چیز بے حیائی۔ اسی حجاب کا موضوع مرد عورت دونوں کے لیے، کیونکہ بے حیائی عورتوں میں اگر ہے تو مردوں میں بھی ہے۔ اور حجاب، میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ باتیں خالی ہوائی باتیں نہ ہو، بلکہ اس کی دلیلیں قرآن حدیث سے آپ تک پیش کرو۔
حجاب کا یہ والا فائدہ خود قرآن میں آیا ہے سورہ احزاب، وہی سورہ جس میں آیا درود ہے، وہی سورہ جس میں آیا تطہیر ہے، وہی سورہ جس میں آیا ہے ولایت ہے، جو غدیر خم میں پیغمبر نے کہا کہ میں جس کا مولا، تو پیغمبر سب کے مولا بنے کس سے؟ وہ آیا ولایت سورہ احزاب میں، اور اسی میں ہی آیت وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حجاب، غالباً آیت کا نمبر 53 ہے جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا۔ فَإِذَا، جب تمہیں ان سے سَأَلْتُمُوهُنَّ ان عورتوں سے کوئی چیز مانگنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حجاب، تو حجاب کے اندر سے مانگنا۔ چلیں یہ تو ایک حکم خدا ہو گئے، آگے وجہ بتائی کہ کیوں حجاب ہونا چاہیے تمہارے اور عورت کے درمیان، وجہ کیا رہی؟ آیت نے وجہ بھی بتائی، خالی حکم نہیں دیا کہ عورت کے ساتھ اگر کسی وجہ سے کسی قسم کی کوئی ڈیلنگ کرنا ہو تو حجاب کے ساتھ کرو، من ورائے حجاب، حجاب میں سے فوراً وجہ بتائی، ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کیونکہ یہ چیز حجاب کے عالم میں عورت سے ڈیلنگ کرنا اطہر، طاہر کرتی ہے، پاک کرتی ہے، پاکیزہ بناتی ہے، تطہیرہ کی منزل پہ لے جاتی ہے تمہارے دلوں کو اور ان کے دلوں کو۔ اور یہاں دیکھیں بالکل برابر سے عورت اور مرد کو رکھا گیا، جہاں وجہ آئی کہ آخر حجاب کا فائدہ کیا؟ قلوبکم، کم عربی زبان میں مردوں کے لیے اور کنہ عربی زبان میں عورتوں کے لیے، تو کہا مرد اور عورت دونوں کے دل اطہر، ایک ہوتا ہے طاہر یعنی پاک، اور ایک ہے اس کی سپرلیٹو ڈگری اطہر، سب سے زیادہ پاک، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، عالم علم والا، عالم سب سے زیادہ علم والا، طاہر پاک، اطہر سب سے زیادہ پاک والا۔ یہ قرآن نے کہا کہ دلوں کو سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز حجاب ہے، اور جہاں یہ حجاب آئے گا دل جب پاک ہو جائیں گے تو وہاں سے بے حیائی خود بخود رخصت ہوگی۔ یہ چار چیزوں پہ بڑے آرام سے خمسہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے اپنی مجبوری بتائی، میں اس مومن کی خواہش تو پوری نہیں کر پاؤں گا، لیکن بہرحال 1 گھنٹے کا وقت تو مجھے آج اپنے آپ پہ لازم ایک پابندی عائد کرنا ہے، مصائب کے علاوہ 1.25 گھنٹے ہو ہی جائیں گے۔ تو اب 4 باتیں، 2 چیزیں بے حیائی کو پھیلاتی ہیں سب سے زیادہ، اور 2 چیزیں بے حیائی کو ختم کر کے حیا کو لے کے آتی ہیں۔ نماز بے حیائی کو ختم کر کے حیا کو لاتی ہے، اور حجاب، اور دوسری جانب غنا سب سے زیادہ بے حیائی کو پھیلاتا ہے، اور لقمہ حرام۔ زمانے کے امام نے اپنے پہلے لشکر سے بیعت لی، اور مولا نے فرمایا کہ یہ لکھ کر اپنے گھروں میں اس روایت کو آویزہ کر دینا، ہینگ کر دینا، صبح شام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اس پہ نگاہ پڑ۔ اور وہ جو 3 باتیں امام نے خاص منتخب کی، پہلی بات حیا کا خیال کرنا ہے، بے حیائی نہیں چاہیے، یہ لشکر امام کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ کچھ دلیلیں کل کی مجلس میں آئیں، کچھ باتیں آج ہو گئی۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين